ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وطن سے محبت نہ صرف فطرت کا حصہ ہے بلکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ گویا ایک مسلمان کی اپنے دیش سے عقیدت و محبت اس کے ایمان کے تقاضے کی وجہ سے کسی بھی غیر مسلم کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ مرد مجاہد کا مقام اس سے بھی کہیں بلند تر ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ناظرین گرامی، یہ خبر ہر اس پاکستانی کے لیے باعث فخر تھی جب اس نے یہ سنا کہ ایک پاکستانی جانباز نے صرف ایک کوشش میں اپنے دشمن کے 9 فائٹر طیاروں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ کب اور کیسے وجود میں آیا، اس پر ہم آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں بحث کریں گے، لیکن اس سے قبل ہماری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ محترم ناظرین، احمد فراز نے کہا تھا کہ کچھ اہل چشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ ہمارا ازلی دشمن بھارت شاید اس گمان میں تھا کہ اگر اس نے مملکت خداداد پر رات کے اندھیرے میں غیر اعلانیہ حملہ کر دیا، لیکن یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے بیٹے اپنی دھرتی ماں پر نچھاور ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ اور اس رات بھی چشم فلک نے دیکھا کہ سرزمین پاک کی حفاظت کے لیے نہ جانے کہاں سے سروں کی ایک فصل اگ پڑی ہے، جس نے بھارتی ٹینکوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور جب پاک فضائیہ حرکت میں آئی تو اس نے ان زہریلی ہواؤں کا سینہ چیرنے میں ذرا بھی دیر نہ کی جو انڈین ایئر فورس اور اس کے ٹینکوں نے فضا میں بھرنے کی کوشش کی تھی۔ ہماری فضائیہ کے ان جانبازوں میں ایک نام ایم عالم کا بھی تھا، جس کی دہشت آج بھی ہندوستان کی گلیوں میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، محمد محمود عالم 6 جولائی 1935 کو برٹش انڈیا کے شہر کلکتہ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا خاندان وہاں سے ہجرت کر کے بنگال میں آ گئے۔ یہ مرد مجاہد روانی سے بنگالی اور اردو زبان بولنے میں کمال رکھتا تھا، جبکہ آپ کے ننہال کا تعلق بہار سے بنتا تھا۔ تقسیم ہندوستان کے فوراً بعد مشرقی پاکستان میں ہجرت کرنے کے بعد آپ نے میٹرک 1951 میں ڈھاکہ کے ہائی اسکول سے کیا اور اس کے فوری بعد یعنی 1952 میں پاکستانی ایئر فورس میں ملازمت کرتے ہوئے وطن کی خدمت کا آغاز کیا۔ لیکن 16 دسمبر 1971 کے کالے دن جب سکوت ڈھاکہ نے ہمارے دلوں میں خنجر گھونپ دیا تھا، ایم عالم کا خاندان بنگال سے ہجرت کر کے مغربی پاکستان میں آ کر مقیم ہو گئے۔ ناظرین محترم، جب 1965 میں ہمارے ازلی دشمن بھارت نے پاکستان پر غیر اعلانیہ جنگ مسلط کی تو اس وقت ایم عالم کی پوسٹنگ شاہینوں کے شہر سرگودا میں تھی۔ یہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک دلیر اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے آفیسر کی حیثیت سے معروف تھے۔ یہ وہ لمحات تھے جب پاکستان کی عسکری طاقت اپنے دشمن کے مقابلے میں انتہائی کم تھی، لیکن قلب مومن میں جوش اور جذبے کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کا ایک ایک سپاہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اپنی مادر وطن کے تقدس پر قربان ہونے کے لیے بے چین تھا۔ اور یہی وہ حقیقت تھی جس سے ہندو بنیا واقف نہ تھا۔ بھارت نے نہ صرف زمینی جنگ میں ٹینکوں کی ایک بڑی فوج پاکستان کے قلب میں داخل کرنے کی کوشش کی، جس کو ہمارے جوانوں نے غیر روایتی انداز میں یوں روکا کہ وہ اپنے جسم خاص کے ساتھ بم باندھ کر ان کے نیچے لیٹ گئے، بلکہ ہندوستان کی طرف سے فضائی برتری بھی مسلمہ تھی، کیونکہ پاکستان کے پاس اس دور کے مطابق جدید ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن اس کڑے وقت میں بھی پاکستانی ہوا بازوں کے حوصلے قابل داد تھے، جو دشمن طیاروں کا سینہ چھلنی کرنے میں کرامات کی حد تک دلیری اور ہمت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہی موسموں میں جو کہ مسلمانوں کی جرت اور قوت ایمانی کا امتحان لے کر سامنے تھے، میں ایم عالم نے اپنے F-6 سیبر کو اڑان دی اور بھارت کی فضاؤں کو اپنی شکارگاہ بنایا۔ یہ 7 ستمبر 1965 کی بات ہے جب ایم عالم نے بھارت کے نوحاکر ہنٹر طیاروں کو فضا میں ہی تباہ کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی، جس نے بھارتی سورماؤں پر دہشت گردی طاری کر دی۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے جب اس مرد مجاہد نے صرف 1 منٹ میں بھارت کے 5 طیاروں کو تباہ کیا، جبکہ اگلے 30 سیکنڈ میں
4 اور بھارتی جنگی طیارے بھی اس کے سامنے زمین چاٹنے پر مجبور ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا آج بھی اس مرد میدان کا نام سن کر خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایم عالم 18 مارچ 2013 کو 77 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔